جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ بس ایک صدا آتی ہے برابر، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلاپینوز اسٹوڈیوز آفیشیل پہ پاکستان کی فرسٹ ایور رمضان ڈیجیٹل ٹرانسمیشن۔ آج 10واں روزہ اپنے اختتام پر ہے اور 11واں شروع ہونے والا ہے، تو آج ہم اس پہ ضرور بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہیں ویری ویل نون اسکالر جناب سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شہریار صاحب، آج 10واں روزہ ختم ہے اور 11ویں کی ابتدا ہونی ہے، دوسرے عشرے کی ابتدا ہونی ہے۔ پہلا عشرہ ہم سے دور جا چکا ہے اور دوسرا عشرہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس پر ضرور پلیز روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پتہ ہی نہیں چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے روزے پر لگا کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بالکل رحمت کے عشرے کا آخری روزہ ہے اور ابھی چند لمحوں بعد افطار ہوگا اور ہم رحمت کے عشرے سے مغفرت کے عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ پہلا عشرہ جو پہلے یہ رمضان سے لے کے 10ویں رمضان تک ہم پہنچے، اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھیں۔ ہم نے اس میں تراویح کے بڑے بڑے اجتماعات شروع میں دیکھے اور بڑے سارے لوگوں کو ہم نے بہترین روزے رکھتے ہوئے پایا، اور ہم نے لوگوں کے اندر شوق اور ذوق دیکھا۔ فجر کی نماز میں کثیر تعداد میں مساجد میں لوگ تھے، خواتین اور بچے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے تھے، اور ایک عجیب دیدنی منظر ہوا کرتے تھے، وہ مناظر تھے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے، مجھے بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ جوں 5واں 6واں 7واں روزہ آیا اور آج 10واں روزہ ہے، تو کل رات جو تراویح میں اچھی خاصی تعداد کم ہو چکی تھی۔ اسی طرح آج جب فجر کی نماز میں ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ آج صفیں فجر کی جماعت کی کم تھیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کیا کہنا چاہیے، اللہ کیا الگ مزاج ہے۔ اللہ کا مزاج یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جیسے رحمت کا عشرہ ہے، اب رحمت سے بڑھ کر اللہ نے دوسرا عشرہ دے دیا، کیا؟ مغفرت کا عشرہ۔ اور پھر جب مغفرت کا عشرہ ختم ہوگا تو اللہ اس سے بھی زیادہ قیمتی عشرہ دے دے گا، وہ کیا؟ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ دیکھیں اللہ اپنی ریوارڈز، اپنے انعامات بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور انسان پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو پکڑنے میں وہ جو بینیفٹس اس کو ملنے والے ہیں وہ ان کو مائنس کرتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اللہ پلس کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا کہنا چاہیے، ہماری تربیت نہیں ہے یا ہمارے پاس علم نہیں ہے؟ جبکہ روزہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا میں نے رمضان میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، مجھے شب قدر نہیں ملی۔ میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، مجھے شب قدر نہیں ملی۔ میں نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو مجھے شب قدر مل گئی۔ اور تمہیں پتہ ہے جسے شب قدر ملتی ہے اس کی فضیلت، اس کو کیا ملتی ہے، اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ وہ 7 خندقیں جہنم سے دور ہو جاتا ہے،
اور جانتے ہو ایک خندق ہاں کتنی چوڑی ہے؟ فرمایا کہ اگر ایک گھوڑا 700 سال تک 700 سال تک لگاتار دوڑتا چلا جائے تو 700 سال میں جتنی وہ یہ ایریا کراس کرے گا، یعنی جتنا وہ سفر کرے گا، کور کرے گا جتنا ایریا، اتنی بڑی ایک خندق ہوگی. سبحان اللہ. اور یہ 7 خندقوں، اتنی چوڑی 7 خندقیں، جہنم سے دور ہو جائے گا بندہ جو اعتکاف کر کے شب قدر کو پا لیتا ہے. اور یہ اعتکاف کی فضیلت ہے کہ بندہ جب اعتکاف کرتا ہے ایک دن کا تو 7 خندقیں جہنم سے دور ہو جاتا ہے. تو جو 10 دن کا اعتکاف کرے اس کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا ثواب ملے گا. تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا، اپنی نعمتیں بڑھا رہا ہے، اپنی برکتیں بڑھا رہا ہے، اپنی مغفرتیں بڑھا رہا ہے، لیکن انسان اس سے پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے. بٹ مایوس نہیں ہونا ہے. ہم نے ابھی بھی اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنی یوتھ کو سکھانا ہے، اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ یار یہ خالی بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، اپنے اندر احساس جگانے کا نام روزہ ہے. بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یقیناً ہمیں اپنی یوتھ کو، آگے آنے والی نسل کو ہمیں سمجھانا ہے، دکھانا ہے اور سکھانا ہے. اور اس کے لیے ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن سے ہم بہت اچھی نالج لے سکتے ہیں اور بہت اپنے راستے کو بہتر کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے اس کی تو طبیعت میں ہے دینا اور دیتے رہنا، اور یہ پوری زندگی ہمیں اللہ پاک یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے کام اچھے کرو اور مجھ سے لے لو، مجھ سے مغفرت لے لو، مجھ سے قبر کی نجات لے لو، مجھ سے دوزخ سے نجات لے لو. ہم ہی جو ہے ذرا مایوس ہوتے ہیں، ہم ہی جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم ہی کمی رہ جاتی ہے. تو اس میں جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ وہ کام کرو یا عبادت اتنی کرو جتنی کہ روز کر سکتے ہو. لیکن رمضان کا ایک خاص مہینہ آتا ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ جتنی عبادت کرنی ہے کرو میرے لیے. تو اس میں آپ بتائیے کہ اس میں جو ہم باقی جو ہم 11 مہینے گزارتے ہیں اور ایک ہی رمضان آتا ہے، اس 11 مہینے کی یہ پریکٹس ہوتی ہے رمضان کا مہینہ، اس کو ہم آگے پورے سال میں کس طرح سے پھیلا سکتے ہیں؟ دیکھیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے پایا. پوچھا میں نے آپ اتنے زیادہ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ یہ جو رجب اور رمضان کے بیچ کا جو مہینہ ہے نا شعبان، اس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک رات آئی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، نصف شعبان، 15ویں شب، جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو یہ بڑا قیمتی مہینہ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا رہوں، اور روزے رکھتے 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 میں رمضان میں داخل ہو جاؤں، تاکہ مجھے پریکٹس ہو جائے اور مجھے رمضان کا روزہ رکھنے میں آسانی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ مجھے معاف کریں، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری طویل عمر ہو، بڑھاپے کو پہنچ جاؤں، انتہائی کمزور ہو جاؤں جسمانی طور پر، اور پھر میں انتہائی سخت گرمی میں ماہ رمضان پاؤں، اور پھر میں ماہ رمضان کے روزے رکھ کے ان روزوں کا لطف اٹھاؤں. اور ہمارے آج کا نوجوان معذرت کے ساتھ جس نے منہ میں گٹکا ڈالا ہوا ہے، یار روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یار نہیں، اس کے بعد جو سگریٹ پینے کا عادی ہے وہ کہتا ہے یار میں اسے چھوٹتا نہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. جو کہتا ہے جی میں تو یہاں کا کام کرتا ہوں، وہاں کا کام کرتا ہوں، میری تو ڈیوٹی آورز بڑے سخت ہیں، وہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ رمضانوں کے اندر ہی 17 رمضان جب غزوہ ہوا تھا اور مسلمانوں نے بے شمار جنگیں جو ہیں ماہ رمضان کے اندر ہی لڑی ہیں، روزے رکھ کے لڑی ہیں، اور اسلام کا سر بلند کیا ہے، اسلام کا پرچم بلند کیا ہے. پھر ہم یہ کہیں کہ جی رمضان کا روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا، تو یہ اپنے ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا جو سوسائٹی کا ایک سرکل بن گیا ہے بدقسمتی سے، وہ یہ بن گیا ہے کہ بڑی بڑی افطار پارٹیاں، بالکل بالکل بالکل، فلانی
کمپنی کی طرف سے، فلانی گروپ کی طرف سے، فلانے ایسوسیشن کی طرف سے جی افطار پارٹی ہو رہی ہے. ولیمے کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام؟ سب سے بدترین، برا ترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو دعوت نہ دی جائے. اسی طرح وہ دعوتیں جو عوامی دعوتیں ہوتی ہیں، جیسے افطار کیا رہا ہے، جس نے کسی ایک کو اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا میرے نبی نے کہ جس نے کسی ایک شخص کو افطار کرایا، روزہ افطار کرایا، تو اس کو اس روزہ رکھنے والے جتنا ثواب بھی ملے گا، پلس یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ کسی کو افطار کرا دے. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ تو ثواب اس کا ہے کہ جس نے کسی کو ایک کھجور دے کر افطار کرا دیا، ایک کھجور، سبحان اللہ، ایک گھونٹ دودھ پلا دیا، اس کو یہ ثواب. اور جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں آڑ یعنی ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا کر دیتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا. ذرا سوچئے، آپ اور ہم، ٹھیک ہے ہم افطار پارٹیز کر رہے ہیں، اس میں بلا کس کو رہے ہیں؟ یہ فلانے جو ہے نا ہمارے آئی جی صاحب آ رہے ہیں، یہ جی ہمارے ایم این اے صاحب آ رہے ہیں، یہ جی ہمارے چیف منسٹر صاحب آ رہے ہیں. غریب کہاں ہے؟ غریب کو آپ ایک تھیلا دیتے ہیں اور 10 فوٹویں کھنچواتے ہیں. بالکل بالکل. اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے خیرات دو، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ فوٹویں کھنچا کر کے ہم یہ اس طرح کر رہے ہیں، اپنی ساری نیکیاں ہم ضائع کر رہے ہیں. روزہ آیا تھا رمضان ہمیں پاکیزہ کرنے کے لیے، ہم نے اپنے اور کو اور آلودہ کر دیا. جی بہت شکریہ شہریار داؤد صاحب، آپ کی بہت مفید معلومات ہمیں دینے کا. اور ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ پہ، مہمان رمضان. جی ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے مہمان رمضان. اور آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ سی ہیں، کیونکہ آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مہمان کو ایک اسٹوڈنٹ کی نظر سے. تو آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر ہیں رفا عاصم. تو بات کرتے ہیں. جی رفا السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور. آج کیونکہ آپ سے ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے اور آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی، تو آج ہم نے سوچا کہ آپ کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو ہم ذرا آپ سے معلوم کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی نظر میں رمضان کیسا ہوتا ہے. تو آپ اپنے رمضان کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اوکے، تو بیسکلی کیونکہ ہماری ٹائمنگ شارٹ ہو جاتی ہیں، پہلے تو آئی ایم اے یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ، تو ابھی تو آئی ایم ان مائی سیکنڈ سیمسٹر، لیکن پہلے جب میں اسکولز اینڈ کالجز میں ہوتی تو وہ ٹائم تھوڑا شارٹ کر دیتے. مطلب اگر 2 بجے ختم ہو جاتا تھا تو یو وڈ ٹرائی ٹو فنش اٹ بائی 1:30 یا سم ٹائمز 1:30. میری تو ٹائمنگ تھوڑی ڈفرینٹ تھی، لیکن میکس ٹائم وہ کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس سے تھوڑی آسانی ہو جاتی تھی. کیونکہ ایک تو آپ صبح بھی اٹھ رہے ہیں، سحری کے بعد بس پوری رات آپ جو پہلے میں بچپن میں جاگتی تھی جس میں وہ پھر میں نے چھوڑ دیا سونے میں سو جاتی تھی، پھر سحری کر کے واپس اپنی روٹین جیسے نارملی ہوتی ہے، جو کہ آئی تھنک رمضان میں ایسے ہی ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر کیونکہ رمضان از اے منتھ ویئر وی شوڈ پریکٹس فار دا ریسٹ آف دی ایئر، تو اگر ہم صرف روزہ انکارپوریٹ کریں تو نتھنگ ایلس شوڈ چینج آئی تھنک. بالکل. اور دیکھیے رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو فرض ہیں، جی لیکن انسان تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، جی تو وہ بھی آپ کی ایک اچھی پریکٹس بلڈ اپ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ہم بات کرتے ہیں جب یونیورسٹی لائف کی، تو یونیورسٹی جو ہے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے آپ کے کریئر پر، آپ کے پروفیشنل لائف کو. اور پروفیشنل لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ پریشرز آتے ہیں، اسٹریس لیول آتا ہے، تو ان سب چیزوں کو جو ہے یونیورسٹی پریپیئر کر رہا ہوتا ہے. تو یقیناً آپ کے پروجیکٹس بھی ہوں گے، آپ کی ڈفرینٹ اسائنمنٹس بھی ہوں گے، رائٹ. تو ان سب کو کس طرح سے آپ انکارپوریٹ کر پاتے ہیں رمضان کی ٹائمنگس کے ساتھ؟ اوکے، تو ایک چیز یہاں پہ بھی ایک ہوتی ہے کہ فیزیبلٹی یہاں پہ سب سمجھتے ہیں اوبیسلی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے. تو ایٹ مائی فرسٹ ورک پلیس جہاں میں تھی تو ان لوگ نے فلیکسیبل ٹائمنگس بھی رکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ اپنے شو کے ٹائم پہ آئیں اینڈ دین یو کین لیو، اس کے بعد ہی 1-2 گھنٹے اپنا کام ختم کر کے یو کین لیو. تو اس طرح ایک آسانی بھی ہو جاتی ہے. لیکن آئی تھنک
اس کو ان پریکٹس رکھنے میں اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اپنی روٹین کو جتنا نارمل رکھیں، اینڈ روزہ کو اپنے سر پہ نہ چڑھائیں اتنا کہ نہیں روزہ ہے میرا مجھے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے مشکل ہوگا آئی تھنک. تو اپنے روٹین کو بالکل نارمل رکھیں، تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو. تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ جہاں پہلے کام کرتی تھیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور آپ اپنے پروفیشن کو بھی ساتھ میں لے کے چل رہی ہیں. یس آئی ایم. تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. تو اس کو کس طرح سے پھر اس کا مطلب ہے آپ رمضان کو بھی مینیج کر رہی ہیں، کام کو بھی مینیج کر رہی ہیں اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو بھی مینیج کر رہی ہیں. تو یہ تینوں اسپیکٹ کو ایک ساتھ مینیج کرنا کتنا ٹف ہوتا ہے آپ کے لیے؟ obviously کیونکہ میں اپنے لرننگ اسٹیجز پہ بھی ہوں تو بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، جو کہ جس پہ سم ٹائمز آئی گو ٹو مائی مدر اینڈ آئی آسک ہر کہ ہاؤ شی مینیجز so many things in her daily life, being a mother, a businessman, a woman, sorry, and she is handling a lot of things at once. So I ask her how she manages, and unki thodi tips and tricks istemal karke چیزیں وہ کہتی ہیں کہ ہر چیز کو ٹائم رکھو، دیکھو کہ تم کتنا ٹائم لگا رہی ہو ہر چیز میں، ایک سیٹ آور رکھو اسٹڈی کرنے کے لیے، ایک سیٹ آور رکھو کہ تمہیں اس ٹائم سے اس ٹائم، کیونکہ قرآن بھی ختم کرنا ہے تو سرٹن چیزوں کو ایک ٹائم لمٹ میں رکھو اور اس کو کام کرو. تو یہ چیز ہیز ہیلپڈ می تھرو آؤٹ دی ایئرس. تو ابھی آپ نے کہا جیسے کہ آپ مدر سے گائیڈنس لیتی ہیں، تو مدر سے گائیڈنس لینا اور پلس آپ نے ابھی کہا کہ جو آپ قرآن بھی ختم کرنا ہوتا ہے، تو یہ میرے خیال سے شاید آپ کے گھر کا کچھ اسپیشل ہے کہ آپ نے رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے. اور یقیناً میرے خیال سے بہت سے گھروں کے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں قرآن کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو قرآن تو ایک پڑھنا تو ایک الگ بالکل ایک ضروری بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے، اللہ کو بڑا پسند بھی ہے. لیکن قرآن کو صرف ناظرہ کے طور پہ پڑھنا یا اس کو سمجھنا، یہ دونوں چیزیں ہیں جو، تو آپ کیا سمجھتے ہو ایز اے اسٹوڈنٹ؟ ابھی آپ کی لائف میں آگے بہت ہرڈلز آنے ہیں، بہت سے ٹاسک آنے ہیں، تو یقیناً قرآن کی گائیڈنس بھی چاہیے ہے. تو اس میں آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ قرآن آپ کو سمجھ میں آئے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور کیا آپ کے فرینڈز آپ اس کو اس طرح سے پرسو کرتے ہو؟ اوکے سو اس کے لیے نا ہمارے یونیورسٹی میں بھی ایک کورس ہم لوگ نے ایڈ کر دیا، انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن. تو ادر دین رمضان ٹو ہمارے سارے لائک ان دی انٹائر سیمسٹر ہماری ایک کلاس ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، ویئر وی آر جسٹ انڈرسٹینڈنگ وٹ دا قرآن سیز اینڈ اس کی کیا میننگ ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو صرف رمضان میں نہیں آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے، بٹ جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. ایک میرے لیے موٹیویٹنگ فیکٹر تھا بچپن سے ہی، مائی پیرنٹس وڈ موٹیویٹ می کہ ہمارے می اینڈ مائی سبلنگس وی وڈ ڈو لائک دس لٹل ہیلدی کمپٹیشن بٹوین کہ ہو وڈ فنش اٹ فرسٹ. تو ہمارے بیچ میں ہی ہمیشہ رہا ہے، تو دیٹ وڈ جسٹ بی این ایکسائٹنگ تھنگ فار اس. تو اس کے بعد سے بس ایک عادت بن گئی ہے، تو اب ہوتا ہے کہ رمضان میں ختم کرنا ہے قرآن ایٹ لیسٹ. چلیں بڑے آن اے لائٹر نوٹ، کتنی دفعہ آپ نے یہ ریس جیتی؟ میں نے ایک بار جیتی. میری بڑی بہن جو ہے وہ ایکچولی وہ زیادہ ڈسپلنڈ ہے مجھ سے، تو وہ ہر سال وہ سب سے پہلے ختم کر لیتی ہیں. آئی یوزلی فنش سیکنڈ اور تھرڈ ان لائن. تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں اپنی یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی میں نہیں، اب نہیں. کالجز میں کافی انڈلز کرتی تھی ان چیزوں میں، بٹ اب کیونکہ میرے پاس ورک لائف بھی ہے تو آئی ہیو ٹو گیو دیٹ ٹائم ایز ویل، ورنہ پھر میں تو یونیورسٹی میں رہوں گی. رائٹ. تو آپ کی یقیناً کچھ فرینڈز ہوں گے جو اسپورٹس سے بھی ریلیٹڈ ہوں گے یس، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہوں گے. مائی تو سسٹر جیسے میں نے کہا شی از آلسو اسپورٹس ایتھلیٹ. تو ان کا روٹین وغیرہ بھی ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ان ہوگا کا تو یقیناً آپ لوگوں سے. کافی ہیکٹک ہے ان کا. تو جب آپ یونیورسٹی کے بعد جب آپ گھر جا رہے ہیں اور گھر پر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں کہ افطار کی پریپریشنز وغیرہ جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں، تو یقیناً آپ کو بھی کرنی ہوتی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے. تو ان افطار کی پریپریشنز کو اور جب افطار قریب آ رہا ہے اس ٹائم کی عبادات کو کس طرح سے وہ آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ I think this all comes down to how your family household is like. My mother وہ ہر چیز equally distribute کر دیتی ہے سب کے بیچ. تو we were 4 children، لیکن اب the eldest one she got married is over 3. تو ہم جس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ my younger brother he sets the table. جو میری سب سے بڑی بہن ہے وہ شربت وغیرہ ساری beverages دیکھ لیتی ہیں and overall settings دیکھ لیتی ہیں. And I am in charge of frying everything. پکوڑے، سموسے، رولز وغیرہ وہ سب میرا ڈپارٹمنٹ ہے. تو which I think is the most important department. So
اس طرح ڈویژن آف ورک از امپورٹنٹ بیفور اینڈ آفٹر، بیکاز ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ 15-20 منٹ افطار ہونے سے پہلے we're all done with everything، تاکہ ہم بیٹھ کے ایک دفعہ ساتھ دعا مانگ لیں، تو آپ کے پاس ٹائم ہو ایٹ لیسٹ اس کے لیے. چلیں، تھینک یو سو مچ رفا، آپ کے ساتھ بڑی مزے کی اور انٹرسٹنگ باتیں رہیں. تھینک یو. بہت مزہ آیا. جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے کلام رمضان. تھرڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے شہر کی ٹائمنگز کے حساب سے آپ افطار کیجیے اور ہم سب کو دعاؤں میں بہت یاد رکھیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑھائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑھائی. تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑھائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑھائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ بندہ عالی، صلی اللہ اے خواجہ بندہ عالی. مجھے حشر میں کام آ جائے، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آرائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم.